والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قول محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست کے آخر میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ اللہ جل شانہ نے قوم عاد اور قوم ثمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا، اور وہ اسباب کیا تھے کہ جن کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا گیا اس کا تذکرہ بھی کیا کہ قوم عاد نے کفر تو کیا ہی کیا، کفر کے ساتھ ساتھ تکبر کیا. دراصل یہ تکبر ہی تھا جو انہیں کفر تک لے کر گیا. تو اس سلسلے میں نے 3 باتیں عرض کی تھی کہ ایک تکبر مال کا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی دنیا کا واحد انسان ہوں، باقی سب میرے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں. ایک اس سے زیادہ خطرناک تکبر ہے جو جاه کا تکبر ہے، عہدے اور مرتبے کا تکبر ہے. اور تیسری بات عرض کی تھی کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تکبر ہے وہ اعمال کا تکبر ہے کہ جو نیک اعمال میں کرتا ہوں باقی کوئی لوگ میرے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ کا قانون بھی یہی ہے، لیکن جب کسی نے نیک عمل کرنے کے بعد تکبر کر دیا تو پھر اس کا وہ نیک عمل باقی کہاں رہا؟ پھر تو وہ اعمال اس کے ضائع ہو گئے صرف ایک تکبر کرنے کی وجہ سے. اسی لیے بارہا میں آپ کے سامنے یہ گزارش پیش کر چکا ہوں کہ ہم ایک دعا کو پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نہ ہم اپنی مرضی سے کوئی نیکی کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو. یہ اس دعا کا مفہوم اور اس دعا کا خلاصہ ہے. تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم ثمود کے عذاب کو ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ ان میں سے جو ایمان والے لوگ تھے، جو تقوی کو اختیار کرنے والے لوگ تھے، ہم نے ان کو نجات دی. 2 چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ایک ایمان اور ایک تقوی. ایمان عقیدے کا نام ہے اور تقوی عمل کا نام ہے. معلوم یہ ہوا کہ عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہوگا تبھی کامیابی ملے گی. صرف عمل ہو عقیدہ نہ ہو اس عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو تو عقیدے کے اندر وہ مضبوطی نہیں پیدا ہو سکتی. تو اس لیے فرمایا کہ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ جو اہل ایمان تھے ان کو نجات دے دی. وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ اہل ایمان جو تقوی بھی اختیار کرتے تھے. تقوی کا معنی میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ تقوی کا اصل جو لفظی معنی ہے وہ ہے بچنا. ہمارے یہاں تقوی کے 2-3 معنی استعمال کیے جاتے ہیں. قرآن کریم میں بھی مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. اللہ سے ڈرنے کا جہاں پر تذکرہ آیا وہاں بھی تقوی کا لفظ آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، یہاں بھی تقوی کا لفظ ہے. اور جہاں پر پرہیزگاری کا معاملہ آتا ہے وہاں بھی تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ دونوں معنی اپنی اپنی جگہ پر سیاق و سباق کے اعتبار سے اپنا مفہوم رکھتے ہیں، اپنا ایک معنی رکھتے ہیں. تو اصل جو تقوی کا معنی ہوتا ہے وہ بچنا ہوتا ہے، بچنا. اور اصطلاح میں تقوی نیک کام کرنے کا نام نہیں بلکہ گناہوں
سے بچنے کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی نمازی ہے، کوئی آدمی روزے رکھتا ہے، کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، تو صرف نیک عمل کرنے کی بنیاد پر اسے متقی نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی نہ کرے۔ تقویٰ اصل میں اس چیز کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ حضرت تقویٰ کیا ہے بتائیے، تو حضرت نے ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ تم ایک پگڈنڈی پر چل رہے ہو اور اس پگڈنڈی کے دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہوں، اور تم اپنا دامن ان خاردار جھاڑیوں سے بچا کر اس پگڈنڈی پر چلو، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ کہ ایک راستہ ہے جس راستے پر تم چل رہے ہو، ایمان کا راستہ ہے، اور اس ایمان کے راستے کے دونوں طرف گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، ان گناہوں کی جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچا کر اس ایمان کے راستے پر دوستگی کے ساتھ چلنا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو فرمایا کہ جو ان میں سے اہل ایمان تھے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، ہم نے ان کو نجات دے دی۔ معلوم یہ ہوا کہ نجات کا ذریعہ ایمان اور تقویٰ ہے، ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو نجات پکی ہے، یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو نجات نہیں ہے۔ اسی مضمون کے ساتھ جو پھر اگلا مضمون اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ایک تو دنیا کے عذاب کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب کا بھی ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے صرف دنیا میں ذلت نہیں رکھی، دنیا میں صرف عذاب نہیں رکھا، بلکہ آخرت کا عذاب رہنی کے ساتھ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اور صرف وہاں پر ایسے نہیں ہوگا کہ ان کو بلایا جائے گا اور عذاب دے دیا جائے گا، بلکہ اتمام حجت کروایا جائے گا تاکہ ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، پھر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اس دور حامیم سجدہ میں جو یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا مضمون ہے۔ جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں انذار اور تبشیر، ڈرانا اور خوشخبریاں دینا، دونوں طرح کے مضامین ہیں۔ یہاں پر ڈرانے کا ذکر ہے، کچھ دیر کے بعد پھر پہلے ایمان کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں بھی ہیں۔ تو تبلیغ میں یہ جب تک دونوں اصول نہ ہوں تب تک تبلیغ مکمل طریقے سے تبلیغ نہیں سمجھی جائے گی، انذار بھی ہو تبشیر بھی ہو۔ تو یہاں پہ جو انذار کا مضمون آج بیان ہوا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت خوفناک یا خطرناک مضمون ہے، لیکن اگر بندہ دل کے کانوں سے سنے تو ایک دفعہ رونگٹے ضرور کھڑے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ایسا بھی کچھ ہوگا۔ اب سنیے ذرا اللہ کیا نقشہ کھینچ رہے ہیں آخرت کے احوال کا، میں اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا کہ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فهم یوزعون، کہ قیامت والے دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کر دیا جائے گا، فهم یوزعون، پھر ایک جگہ پر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ اب جب کھڑا کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا، پہلے تو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، پھر روک دیا جائے گا۔ یہ روکا کیوں جائے گا؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں بیان کروائی کہ حتی اذا ما جاءوك شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم، اس وقت تک ان کو روکا رکھا جائے گا جب تک کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جسم کی جو جلد ہے یہ ان کے خلاف گواہی نہ دے۔ دو احادیث بیان کرتا ہوں میں، پھر اس کے بعد اس مضمون کو مزید آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے تو حضور مسکرائے، تھوڑی دیر مسکرانے کے بعد پھر طبیعت نارمل ہو گئی۔ اب عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کوئی عمل فرمایا کرتے تھے تو صحابہ اکثر پوچھ لیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن اس دن صحابہ نے نہیں پوچھا،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کیا تم تو مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود بیان فرما دیجیے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی وہ ہم سب کو توجہ کے ساتھ سننی بھی چاہیے اور اللہ کے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے خلاف گواہ پیش کریں گے۔ اب وہ گواہ کون کون ہوں گے اس کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ یاد رکھیے گا، میں آسان لفظوں میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں کہ جس جگہ پر بیٹھ کر انسان جو عمل کرتا ہے اچھا یا برا، جس جگہ پر وہ عمل کیا وہ جگہ بھی گواہ ہے، اس کے آس پاس کے درخت بھی گواہ ہیں، پتھر بھی گواہ ہیں، وہ وقت بھی گواہ ہے، ہر چیز گواہ بنتی ہے۔ پھر دو گواہ تو ہمارے دائیں بائیں ویسے کھڑے ہوئے، پھر جو فرشتے ویسے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے گواہ اس کے خلاف پیش کریں گے کہ تمہیں فلاں دن فلاں جگہ فلاں وقت میں فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا اور یہ تیرے خلاف گواہ ہے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں ان کی گواہی مانتا نہیں۔ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اتمام حجت کے لیے کوئی ایک آدھا واقعہ ایسا نہیں ہوگا، ورنہ اللہ کے سامنے کس کی جرت کہ کوئی ایک ایسا کہ اللہ میں نہیں مانتا، وہ جرت بھی اللہ خود ہی دیتے گے کہ کوئی بول کہ اللہ میں ان گواہوں کو نہیں مانتا، یہ گواہ آلریڈی میرے دشمن ہے، میں ان کی گواہی نہیں مانتا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اچھا پھر ہم اگر کوئی ایسے گواہ پیش کرتے جو تیرے اپنے منہ یا ان کی گواہی مان دے گا، وہ کہے گا کہ مان دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا، اور جب زبان پر مہر لگا دیں گے تو جسم کے باقی اعضاء جو ہیں اس کے اپنے جسم کے اعضاء وہ پھر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد جسم کے اعضاء کے ساتھ ان بندوں کا کیا مکالمہ ہوگا اس کا تذکرہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ میں عرض کیا دو حدیثیں سناؤں گا، ایک حدیث یہ سنا دی، ایک حدیث اور سماعت فرما دیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہجرت 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی ہجرت چند صحابہ کرام نے مدینہ منورہ سے حبشہ کی طرف کی اور مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف کی، اور دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی تھی۔ تو جب پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف اور اس کے بعد جب وہ لوگ واپس آئے مکہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگوں نے جو سفر کیا مکہ سے حبشہ کا، اس سفر میں کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہو، کوئی بات دیکھی ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو اس میں ایک نوجوان کھڑا ہو سکتا کہ ایک واقعہ دیکھا۔ کیا واقعہ دیکھا؟ وہی واقعہ یہ تھا کہ ایک بوڑھی اماں پانی کا مٹکا اٹھائے جا رہی ہے، تو ایک نوجوان آیا اور اس نے اماں جی کو گردن پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ اماں جی گر گئی اور اس کا مٹکا بھی ٹوٹ گیا اور پانی بھی بہہ گیا۔ تو اماں جی نے وہاں پر کھڑے ہو کر ایک بات کہی، حالانکہ وہ خاتون عیسائی خاتون تھی لیکن راہبہ تھی، علم والی تھی، اسے بھی پتا تھا کہ آخرت میں کیا کچھ ہونا ہے۔ تو اس راہبہ خاتون نے، بوڑھی اماں نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ اس نے کہا کہ آج تو میں کمزور ہوں، میں تیرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب تیرے خلاف گواہی دیں گے، اس دن میں دیکھوں گی ان کو کیسے خرچ نہیں کرنا ہے۔ آج تو تم طاقت والے، تو جوان ہے، تو نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، میں کمزور ہوں، آج میں اپنا حق تجھ سے نہیں لے سکتی، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن میں اپنے حق کا تجھ سے مطالبہ کروں گی، اور اگر تو کہاں پر یہ کہے گا کہ اس حق کے کوئی گواہ ہے، تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیری آنکھیں، تیرے ہاتھ، تیرے جسم کے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے، اس کو کیا کرے گا؟ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقت، اس بری عورت نے بالکل سچی بات کہی کہ واقعہ ایسا ہونا ہے، اور قرآن بھی اسی بات کو نقل کرتا ہے۔ اب جب یہ آزاد انسان کے اپنے آزاد جن کے اوپر انسان بڑا گھمنڈ کرتا ہے، بڑا غرور کرتا ہے، میری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، میرا جسم کتنا خوبصورت ہے، میرے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، میرے پاؤں کتنے خوبصورت ہیں، یہی وہ آزاد جن پر انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، انسان کے یہی آزاد انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب انسان کے یہ آزاد انسان کے خلاف بول رہے ہوں گے تو وقالوا لجلودہم، اور یہ لوگ پھر اپنے جسم کے آزاد سے کہیں گے کہ بھائی آج تم کیوں بول رہے ہو، تو میرے جسم کا حصہ ہے، تو کیوں میرے خلاف بول رہا ہے؟ تو یہ آزاد جواب دیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس ذات نے بولنے کا حکم دیا ہے کہ جس کا زور کل کائنات کرتا ہے، جس کے حکم پر میں بولتا ہوں آپ سنتے ہیں، جس کے حکم پر چڑیاں چہچہاتی ہیں، جس کے حکم پر چرند جو ہیں وہ اپنی آوازیں نکالتے ہیں، پرند اپنی آوازیں نکالتے ہیں، درند اپنی آوازیں نکالتے ہیں، انسان اپنی زبان میں گفتگو کرتا ہے، جنات اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، فرشتے جس کے حکم پر اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، آج اس ذات نے ہمیں بولنے کا حکم دیا، چنانچہ ہم بولیں۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جو اہل جہنم ہوں گے ان کو منہ کے بل چلایا جائے گا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھلا کوئی منہ کے بل نہیں چل سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ منہ کے بل نہیں چلا سکتا، جو اللہ اس زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ ان ہاتھوں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ ان آنکھوں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ ان کانوں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ جسم کے بال کو روئے کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ کہیں گے یار تم تو میرے اپنے ہو، تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہمیں آج اس ذات نے بولنے کا حکم دیا جس کے حکم پر کل کائنات بول رہی ہے، وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آج پھر لوٹ کر تم اسی کے پاس جانا، یہ ہوگا آخرت میں۔ اور جب یہ اتمام حجت ہو جائے گا، جب یہ ساری کی ساری گفتگو ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آخرت جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا جس طرح اللہ پر ایمان رکھنا فرض، رسولوں پر ایمان رکھنا فرض، کتابوں پر ایمان رکھنا فرض، بالکل اسی طرح آخرت پر بھی ایمان رکھنا فرض، اور آخرت کے دن ہونے والی جزا اور سزا پر بھی ایمان رکھنا فرض ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو کہا نا 4 دن کی زندگی ہے، کھانا پینا موج اڑا، بھائی جو زندگی یہاں کی ہے بس یہی کی زندگی ہے، آگے جا کے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ کفار بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جو یہاں کی زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے، اس زندگی کے بعد آگے کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے تھا یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی تمہاری اس دن جا کر ختم ہوگی، اس دن پھر تم پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت تمہارا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اس دن نہ تمہاری دولت کسی کام آئے گی، نہ تمہارے مرتبے کسی کام آئیں گے، نہ تمہارے عہدے کسی کام آئیں گے، نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنی سب سے پیاری بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کو بلا کر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن میرے بھروسے اللہ نے اپنا ایمان اور اپنے مقابلے کے ساتھ دے گا، کل قیامت والے دن تمہاری کوئی رشتہ داری تمہارے کام نہیں آنے والی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، میاں بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیوی میاں کو نہیں پہچانے گی، ماں نہیں پہچانے گی اپنی اولاد کو۔ ماں سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہے؟ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہے دنیا میں؟ وہ کہے گی کہ میں نہیں چاہتی تم ہونا چاہتا کہ اپنا کام کر، میں تو خود اس وقت پھنسی بیٹھی ہوں،
میں تو خود اس وقت مشکل میں ہوں، میں آج تو یہ کسی کام نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری تنبیہات ہمیں اس دنیا کے اندر بیان فرمانے ہیں، لیکن افسوس سر افسوس کہ ہمارے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دماغ میں ٹھوس بڑا ہوا ہے، ہمیں کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے پچھلی سورت میں بھی اس مضمون کا ذکر کیا تھا کہ رجل مومن کیا کہتا ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ان قریب تمہیں میری یہ باتیں یاد رہیں گی۔ قرآن بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب تمہیں میری یہ باتیں یاد رہیں گی۔ آج تم موج مستی میں پڑے ہوئے ہو، میچ نہ ہو گیا عذاب ہو گیا، دیکھو ضرور دیکھو بھائی، کھیلو ضرور کھیلو، لیکن کھیل کو کھیل رہنے دو، کھیل کو عبادت مت بناؤ۔ ہم نے کھیل کو بھی کھیل نہیں رہنے دیا، ہم نے کھیل کو بھی اپنے سر پر اتنا مسلط کر دیا، اتنا سوار کر دیا کہ ہار گئے تو غم کے دریا بہ رہے ہیں، جیت گئے تو خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں۔ آخرت میں تم سے جا کر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے میچ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا، آخرت میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے میچ جیتا تھا یا نہیں جیتا تھا، آخرت میں تم سے یہ پوچھا جائے گا جو ذمہ داریاں ہم نے تمہارے ذمہ لگائی تھی وہ ذمہ داریاں پوری کی کہ نہیں پوری کی۔ کوئی مجھ پر غدار ہونے کا فتویٰ نہ لگائے، میں بھی اس ملک کا باشندہ ہوں، مجھے بھی اس ملک سے محبت ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اگر ہماری ٹیم جیت کر آئے، لیکن بھائی کھیل کو کھیل رہنے دو، عبادت تو نہ بناؤ اسے۔ اتنا کیا اپنے اوپر سوار کر لینا کہ کاروبار بھی بند، ہر چیز بند، ہر چیز تباہ برباد، یہ جا کر آخرت میں جا کر ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور کچھ نہ مجھ سے پوچھا، اور کچھ نہ مجھ سے پوچھا، صرف مجھ سے میرے 3-4 گھنٹوں کا حساب مانگ لیا، تو میں کیا حساب دوں؟ میں یہ حساب دوں گا کہ اللہ میں ناچتی ہوئی اور پھرتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا، میں یہ حساب دوں گا کہ اللہ میں ڈھول باجے کی آوازیں سن سن کر مست ہو رہا تھا، میں یہ حساب دوں گا کہ جب چھکا لگتا تھا تو میں بھی ساتھ بھانگڑا ڈالنا شروع کر دیتا تھا، یہ میں کل آخرت میں جا کے اللہ کو حساب دوں گا۔ وقت بہت قیمتی ہے، ہمیں قدر نہیں ہے وقت کی۔ معذرت کے ساتھ بات بہت لمبی ہو گئی، میں اتنی لمبی چوڑی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو بات خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخرت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے جسم کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے، وہ تمہارے خلاف یہ ساری کی ساری تمہارے کرتوتوں کو لا کر سامنے رکھ دیں گے، اس وقت انسان کے انکار نہیں کر سکے گا۔ ہاں ایک بہت اہم بات یہ سمجھ لیجیے کہ جو گفتگو ابھی میں نے کی ہے اس کا ترجمہ ہے آخر کار یہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے۔ اللہ فرمانے وَقَلْيَسْنَا لَهُمْ قُرَانَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم، ہم ان کے ایسے دوست بنا دیتے ہیں، ہم شیاطین ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، وہ شیاطین دنیا کی رنگینیوں کو مزید رنگین کر کے ان کو دکھاتے ہیں اور یہ رنگینیوں میں مست ہو کر پڑے رہتے ہیں۔ حفت النار بالشہوات وحفت الجنت، حفت النار بالشہوات کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو لذتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، سامنے لذتیں نظر آ رہی ہیں لیکن جب ان لذتوں کا پردہ ہٹے گا تو پیچھے آگ ہوگا۔ وحفت الجنت بالمکارہ، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ ابھی ہمیں اعمال کرنے میں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب یہ مشقتوں کے پردے اٹھیں گے تو سامنے اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی، اللہ کی نعمت ہی نعمت ہوگی، اللہ کی طرف سے آسائش یا آسائش نہیں ہوگی، سامنے جنت ہوگی۔ تو بہرحال یہاں پر ایک مضمون سورہ حامیم سجدہ کے اندر یہ بیان کیا، کفار کا تذکرہ چل رہا ہے تو کفار کی غلطیوں میں سے ایک غلطی اور بھی ذکر کی گئی، وہ کیا؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ صرف میں ایک لمحے کے لیے آپ کو اس دور میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اپنے تصور میں رہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زبان سے اس کلام پاک کی جب تلاوت فرماتے ہوں گے تو کیا سما ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو میں نے گزشتہ جمعے میں بھی ایک حدیث بیان کی تھی، خطبہ ربیعہ والی،
کہ عقبہ بن ربیعہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر محمد سے بات چیت کر کے آؤ، ڈائلاگ کر کے آؤ، آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ تو اس کی جب گفتگو ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی تھی۔ تو وہ کئی دن تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ محمد نے اس کے اوپر بھی جادو کر دیا، اعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتا تھا یہ جادو نہیں ہے، یہ ہے ہی کچھ اور، یہ جادو سے لوٹنے کی کوئی چیز ہے، جو اس کا ایک تفسر دیتا ہے وہ پھر اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، بشرطے کہ وہ دل کے کانوں سے سنے۔ تو ان لوگوں نے ایک پلان ترتیب دیا کہ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، حضور اپنی مبارک زبان سے پڑھ کر سناتے ہیں، کیا سما ہوگا۔ ایک دعا کرتا ہوں، اس دعا پر آمین کہہ دیجیے گا کہ اللہ آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں قرآن سننا نصیب فرمائے۔ جنت کی دعا بھی آ گئی، جنت میں حضور کے دیدار کی دعا بھی آ گئی، حضور کی معیت کی دعا بھی آ گئی، اور حضور کی زبان مبارک سے قرآن سننے کی بھی دعا آ گئی۔ تو ان لوگوں نے پھر ایک پلان ترتیب دیا۔ وہ پلان یہ ترتیب دیا کہ جہاں کہیں بھی یہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں، تم لوگوں نے وہاں پر جا کر شور مچانا شروع کر دینا، شور مچانا شروع کر دینا ہے وہاں پر، تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑ سکے۔ اہل عرب تھے نا، زبان دان لوگ تھے، سمجھتے تھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمارے اوپر وہ الفاظ ہی اثر کر جاتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں بھی کوئی خوبصورت قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہو، ہم اس کی تلاوت سن رہے ہوں، ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن ہم صرف تلاوت سن رہے ہو تو دل کھینچ جاتا ہے۔ وہ لوگ تو سمجھتے بھی تھے، اہل عرب تھے، ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہوگا۔ وہ جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے اوپر کیوں نہیں اثر ہوا، ابو لہب کے اوپر کیوں اثر نہیں ہوا۔ تو بھائی جس کے دل کی جگہ پتھر ہو تو اس پر کیا اثر ہوا۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل نہیں ہے، پتھر ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ایمان قبول نہیں کیا تھا، یہ ابو جہل اور مغیرہ بن شعبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس رات کے وقت میں تینوں رہتا اپنے گھر سے لے کان لگا کے قرآن سنا ہے، لیکن چونکہ دل پتھر کا تھا، جن کا دل نرم تھا ان پر اثر ہو گیا، جن کا نہیں تھا نرم ان پر نہیں اثر ہوا۔ قرآن سن کر واپس نکلے تو تینوں کی آپس میں ایک جگہ ملاقات ہو گئی، تم ادھر کدھر، کہا تو ادھر کدھر۔ جھوٹ نہیں بولتے تھے یہ لوگ، کہا ہم محمد کا قرآن سن رہے ہیں۔ تم بھی اچھا، کل سے کوئی نہیں آئے گا، پکا وعدہ نہیں آئے گا۔ اگلی رات پھر نہیں رہا گیا، پھر اکٹھے ہو گئے، اکیلے اپنے گھر سے نکلے چھپ کر کے، کوئی دیکھ نہ لے۔ واپسی پر پھر ٹاکرا ہو گیا، پھر یہی گفتگو ہوئی، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ کل کوئی نہیں آئے گا۔ تیسرے دن پھر یہی واقعہ ہوا۔ قرآن کی تاثیر ہی اتنی ہے۔ ہجرت سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو جو کفار کے بچے اور عورتیں وہ چیخیں مارتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آیا کرتے تھے۔ انہوں نے جا کے پھر حضور سے ریکویسٹ کی کہ ابو بکر سے کہیں کہ یہاں سے چلا جائے۔ ابو بکر جانے لگے تو مکہ کے معززین نے روک لیا، کیا کر رہے ہو ابو بکر کو یہاں سے کیوں نکالا، جو معزز آدمی ہے۔ میں کہا اچھا پھر ہماری درخواست یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ قرآن کہیں چھپ کے پڑھا کریں تاکہ ہماری عورتیں اور بچے نہ قرآن سن سکیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے قریب نہ آؤ، قرآن کے قریب نہ آؤ۔ ہم کہتے ہیں قرآن سے تعلق جوڑو، لوگ کہتے ہیں قرآن سے دور ہو جاؤ۔ قرآن پڑھ لو گے تو انسان بن جاؤ گے، ہم کہتے نہیں قرآن پڑھ لو گے تو فلاں فرقے سے جڑ جاؤ گے۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شور مچاؤ، خوب شور مچاؤ، خوب شور مچاؤ تاکہ یہ لوگ تمہارا یہ قرآن تم لوگوں کو سنا نہ سکے۔ اور قرآن کا ادب بھی ساتھ ساتھ سن لیجیے۔ اب ہمارے مطابق قرآن کیا کہتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ادب سے سنو۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سننا نہیں
اور ہمیں کیا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو بولو بھائی ادب سے سنو، پوری توجہ کے ساتھ سنو، اپنے دل اور دماغ کے کان کھول کر پھر قرآن سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ بہنوئی کو جا کر پیٹا، بہن کو جا کر پیٹا، دل میں تھوڑی سی ایک چنگاری لگی کیا کہ اچھا مجھے ذرا قرآن تو پڑھ کے سنا دو، بس یہ قرآن کی طلب تھی جو انہیں ایمان تک لے گئے۔ آج ہمارے اندر سے قرآن کی طرف ختم ہو چکی ہے۔ ہر رمضان میں میں احباب کی خدمت میں ایک گزارش ہی پیش کیا کرتا ہوں، گھڑی مجھے بھی نظر آ رہی ہے، مجھے بھی وقت کا ہوتا ہے انشاءاللہ بات کرتے ہیں، پریشان تو ہر رمضان میں احباب کی خدمت میں ایک گزارش عرض کیا کرتا ہوں کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا اپنا معمول رکھیں۔ روزانہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک پارہ روزانہ پڑھیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ایک پاؤ روزانہ پڑھیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ 3 رکوع روزانہ پڑھیں۔ آپ ایک صفحہ اگر ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں تو خدا را اس قرآن کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور یہ بات بھی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے تو یہ قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن دراصل یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے اپنی مبارک زبان سے ادا کیا۔ جب دل کے اندر یہ خیال اور یہ تصور پیدا ہوگا تو پھر قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں گفتگو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں پر ان کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ بھی ذکر کی گئی، اور جب ان کی شرارت ذکر کی گئی اور کفار کی سزا کو ذکر کر دیا گیا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نہ ماننے والوں کی سزا کو ذکر کرے اور ماننے والوں کا انعام کا ذکر کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب اللہ میری اور آپ کی تسلی کا سامان بھی لے کر آ رہے ہیں، میری اور آپ کی تسلی کی چند آیات ہیں، اس سے بات فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، سب بولے بھائی اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر مضبوطی سے جم گئے، مضبوطی سے قائم ہو گئے، تو تنزل علیہم الملائکہ، ان پر رحمت کے فرشتے آئیں گے اور بشارت کیا دیں گے؟ اللہ تخافوا، لوگوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، لوگوں غم کرنے کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ جنت تمہارے بالکل سامنے ہے، وہ جنت تمہارے بالکل قریب ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ دنیا میں بھی رحمت والے فرشتے ہیں اور آخرت میں بھی رحمت والے فرشتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، جنت میں تمہیں ملے گا کیا؟ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، جو تم چاہو گے پاکیزہ چیزوں میں سے وہ تمہیں ملے گا۔ بھائی نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی جو چاہو گے جنت میں وہ ملے گا۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو گھوڑے پالنے کا بڑا شوق تھا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں جنت میں گھوڑے تو ہوں گے لیکن یہاں کی طرح کے گھوڑے نہیں ہوں گے، یاقوت اور مرجان کے گھوڑے ہوں گے۔ میں آج کی تاریخ میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو گاڑیوں کا شوق ہو وہاں پہ جا کے اپنا شوق پورا کرے۔ یہاں بھی مانگو اللہ سے، یہ نہیں کہ یہاں نہ مانگو، یہاں بھی مانگو اللہ سے، لیکن اگر یہاں اللہ کسی حکمت کے تحت نہ دے تو انشاءاللہ بولے میں وہاں پہ جا کے اپنا شوق پورا کریں گے۔ بھائی آخری جملہ بڑا ہی کمال کا جملہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، بڑا ہی کمال کا جملہ، نزلا من غفور الرحیم۔ بھائی یہ مہمان نوازی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی مہمان نوازی کیسے ہوگی؟ ایک جملے پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، جیسی اس کی شان
ویسی اس کی مہمان نوازی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.